جس ملک میں آئین شکنی ہو، اشرافیہ امیر اور عوام غریب ہو، غربت بدامنی سے لوگ بےحال ہوں، امیر جرم کرے تو انارو مل جائے، غریب جرم کرے تو اس کو رسوا کیا جائے، جہاں انصاف کی کمی ہو اور جمہوریت بھی تسلسل سے نہ چلتی ہو، وہاں لاقانونیت، افراتفری، انتہا پسندی اور غصہ جنم لے لیتا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ غصہ بہت عرصے سے پل رہا ہے، جو اب اکثر لاوے کی طرح پھٹ پڑا، اور ہمیں بہت سارے واقعات میں لاوا نظر بھی آیا۔ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس انتہا پسندی کے بیج بہت سال پہلے بوئے گئے تھے، اور اب فصل پک کر تیار ہو چکی ہے اور کاٹنا سب کو پڑے گی۔ اشرافیہ کی اپنی جائیدادیں اور بچے تو ملک سے باہر ہیں، مگر جب وہ بھی حالات کو بدلتا دیکھتے ہیں تو فلائٹ پکڑ کر نکل جاتے ہیں۔ جس جگہ کو انہوں نے اپنی تجربہ گاہ بنا رکھا ہے، وہاں رہنا آپ نے اور میں نے ہے، کیونکہ نہ تو آپ کی اور نہ میری کوئی بھی پراپرٹی امریکہ اور لنڈن میں موجود نہیں ہے۔ ان کے تجربوں کی وجہ سے معیشت بدحال ہے، انسان تو کیا جانور بھی اس ملک میں محفوظ نہیں ہے۔ ان کے تجربات کے دوران ملک کا ہر ادارہ جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہوا، اور عوام غربت کی جو سطح ہے اس کی وہ نیچے سے نیچے چلی گئی۔ لوگوں کے اندر بے خوفی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جب وہ جرم کرتے ہیں تو اس وقت سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس جرم کی ان کو سزا کیا ملے گی یا ملے گی بھی۔ ان کی دولت ان کی سزا کے درمیان آ جاتی ہے، اور ان کے پیسے کی وجہ سے ان کے حمایتی بھی ان کے سارے معاملے میں شامل ہو کر ان کے جرائم پر پردہ پوشی کرتے نظر آتے ہیں۔ ملک میں نظام تو ہے نہیں، اور ہر 2 سال بعد چلتی ہوئی حکومت کو گرا دیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس نظام کے اس خامی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس میں اپنی نجائز قوت بنا لیتے ہیں اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ انسان کیا، ان کے ہاتھوں سے جانور بھی بچ نہیں پائے۔ بات اگر کراچی کی کرتے ہیں تو کراچی میں افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کتا رہائشی علاقے میں گھس آتا ہے، اس کو پکڑ کر اس پر تشدد کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو پہلی منزل سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس سب ظلم کو کیمرے کی آنکھ ریکارڈ کرتی ہے۔ جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر منظر عام پر آتی ہے تو لوگ اس کی گرفتاری کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں، اور جرم کرنے والے غریب تھے تو قانون کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ تاہم جانوروں پر ظلم رک نہیں سکا، کیونکہ ہم بحیثیت قوم ہی جانوروں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگر بات کریں گلی سے گزرنے والے بلی یا کتے کی، بلا وجہ اس کو پتھر مار دیتے ہیں، اور اگر بات مویشیوں کی کریں تو ان کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ خطرناک جانوروں سے بھی پنجہ آزمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اڑتی تتلی کو کتاب میں بند کر دیتے ہیں، پتنگے کو پکڑ کر خوش ہوتے ہیں، شہد کی مکھیوں کے چھتے پر ڈنڈا مار دیتے ہیں، اور یہ کام پاکستان میں ایک مشغلے کے طور پر لیا جاتا ہے۔ پرندے پکڑ کر پنجرے میں بند کر کر اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو تحفے میں دے دیتے ہیں، بندر بھالو نچوا کر تماشا لگاتے ہیں، مرغے، کتے، سانپ، نیولے کی لڑائی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور یہ سب کام عام طور پر ہمارے ملک میں کیے جاتے ہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ان کاموں کو برا سمجھا بھی نہیں جاتا۔ قدرت نے ہم سب کو اس ماحول میں پیدا کیا ہے تو کوئی مصروف ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دیں، خود بھی جئیں اور جانوروں کو بھی جینے دیں۔ یہ جو غصہ ہے، یہ نفرت ہے، یہ تکبر ہے، یہ طاقت کا گھمنڈ ہے، یہ ابل ابل کر لاوے کی طرح سامنے آ رہا ہے۔ اور یہ لاوا ہم نے دیکھا اس وقت جب سندھ کے اندر ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے۔ بیچارے اونٹ کو کیا پتہ تھا کہ انسان نے زمین کو تقسیم کر لیا ہے اور وہ کسی دوسری زمین پر جا کر اس کو کھانے کی اجازت نہیں دے گا۔ باثر لوگوں نے اس کی ٹانگ کاٹ دی تاکہ وہ آئندہ ان کی زمین پر آ کر کچھ کھا نہ سکے۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا، اور یہ واقعہ اتنا دل خراش تھا کہ ہر کوئی اس کی مذمت کرنے لگا۔ اور یہ معاملہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رک گیا تو ایسا بھی نہیں ہوا۔ اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے، اور جو باثر وڈیرا تھا وہ اونٹ کے مالک کے درمیان اس کو بٹھا کر ایک معاہدہ کرایا جاتا ہے جو وہ پیسے دیتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ بہت ساری تنظیمیں ہیں وہ اونٹ کو لے کر جو ہے اس کے علاج معالجے کی باتیں کر رہی ہیں، مگر یہ سب کام ہو جائیں گے۔ اونٹ کو انصاف ملے گا؟ یہ سوال ابھی تک جنم لے رہا ہے، مگر اس کا جواب دینے والا کوئی بھی نہیں۔ جانوروں کے لیے کام کرنے والی بہت ساری تنظیمیں اس اونٹ کی مدد کی، انہوں نے کر بھی رہی ہیں، لیکن اس پر ظلم کرنے والوں کو سزا کون دے گا؟ یہاں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سندھ میں حالیہ سالوں میں بہت سے صحافی قتل ہوئے، ان کو انصاف نہیں ملا، تو کیا ایک اونٹ کو انصاف مل سکے گا؟ جیسے جانور کو اس ملک میں محفوظ نہیں رکھا گیا، ویسے ہی انسان کو بھی نہیں محفوظ رکھا گیا۔ کون کب اگلے ٹریفک سگنل پر ہمیں لوٹ لے، کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، یا پھر کوئی بھی اندھا دھندھا آپ کو گولی مار جائے، اس چیز کا بھی اعتبار کسی کو نہیں ہے۔ غیر یقینی صورتحال ہے، اور انتہا پسند اس صورتحال کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں جہاں انسانوں کی، وہاں سوات ایک بہت فیمس قسم کی جگہ ہے، اور وہاں پر مختلف لوگ سیر و تفریح کے لیے ملک بھر سے آتے ہیں۔
یہاں پر لوگ گھومنے پھرتے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، وہاں ایک سانحہ پیش آتا ہے اور جہاں پر سیاح جتنے لوگ ہیں، ٹورسٹ ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وہاں پر سیالکوٹ سے ایک تعلق رکھنے والا ایک شخص آتا ہے جس پر الزام عائد کر دیا جاتا ہے کہ اس نے توہین مذہب کی ہے، اور جتنا وہاں پر موب اکٹھا تھا وہ 300-400 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس کو مارتے پیٹتے ہیں، اس کی لاش کو آگ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں۔ مطلب کہ اس ملک میں کسی کو یوں قتل کرنا پھر اس کو جلا دینا ایک جرم نہیں ہے۔ تو کیا ہم ایک قوم نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ ہم ایک ہجوم ہے جس میں نفرت ہے، غصہ ہے، اور وہ کسی پر بھی نکل سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ مشال خان، اس کو بھی اسی طرح کے الزامات کی بنیاد پر قتل کیا گیا۔ لاہور اچھرا میں بھی ایک لڑکی کو ہجوم نے اسی طرح جو ہے وہ کچلنے کی کوشش کی، مگر اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بچ گئی۔ پھر سیالکوٹ کا محمد سلیمان، وہ ہجوم سے نکل گیا، یہاں تک اس کی والدہ نے بھی اسے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ اب اس سلسلے میں کون روکے جب ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو، عدالتیں مقدمات کو سالوں سال جو ہیں وہ لٹکا کے رکھیں، اور اسی طرح جہاں پر طاقت ہی ہو اور وہاں پر اور کچھ نہ ہو، ہر دوسرے شخص کا منہ بند کرانے کے لیے پیسہ استعمال کیا جاتا ہو۔ تو آپ کے اس ملک میں نہ انسان محفوظ ہے نہ جانور، لیکن سب اچھا ہے کہ اشتہارات اکثر حکومت کی طرف سے شائع ہوتے ہیں۔ ریاست خود تو جواب دے نہیں سکتی، اور طاقت، اشرف یا کوئی بھی جواب دہ نہیں ہے اس ملک میں۔ نفرت کا یہ بیج کس نے بویا اور ہم کیوں کاٹ رہے ہیں، اس کا جواب شاید ہی کبھی مل پائے ہمیں۔ تو جہاں بات انسانوں کی، جہاں بات جانوروں کی، اور ہم شاید سوچتے سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کو ہم نے بہت جگہ پر دیکھا ہے اور یہ واقعات رک جائیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ جہاں پہ میں نے آپ کو اونٹ کی بات بتائی، جہاں پہ میں نے آپ کو انسانوں کی بات بتائی کہ کس طرح توہین مذہب پر ان کو قتل کر دیا گیا، کسی کے پاس بھی کوئی ثبوت موجود نہیں تھا کہ آیا توہین ہوئی ہے یا نہیں، مگر 300-400 لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوتا ہے اور ایک شخص کو جلا دیتا ہے، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے۔ پھر ایسے ہی آج ہم نے دیکھا کہ مظفر گڑھ میں زمیندار نے اپنے کھیت میں گھسنے والے گدھے کی 2 ٹانگیں کاٹ دی، اور یہ واقعہ مظفر گڑھ کے تحصیل جتوئی میں پیش آیا، جہاں مقامی زمیندار نے اپنے کھیت میں پانی پینے کے لیے داخل ہونے والے گدھے کی 2 ٹانگیں کاٹ دی۔ ایسا ہی واقعہ جہاں کراچی کا میں نے ذکر کیا، وہاں پر آیا کہ اس بااثر وڈیرے کو یہ ہوا کہ یہ میری زمین پر آ کے کس طرح کھا رہا ہے۔ مانا کہ وہ زمین اس کی تھی، مگر اس نے اس کی ٹانگ کاٹ دی سزا کے طور پر۔ مگر کیا اس وڈیرے کو ابھی تک سزا ملی ہے؟ نہیں۔ مگر کیا اس اونٹ کو انصاف ملا ہے؟ اس کا جواب بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے آئیں گے، ہوتے رہے ہیں، اور ہم اگر سوچتے ہیں کہ شاید ان معاملات کو، ان واقعات کو ہم روک پائیں گے، تو اب آ کر ایسا لگتا ہے کہ اس کا جواب بھی ہے کہ نہیں۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔